خطبہ حجۃ الوداع دستور امن۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح خطبہ حجۃ الوداع دستور ہے امن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے جس مشن کا آغاز کیا، اور وہ مشن آپ نے حلف الفضول کے معاہدے سے اس کا آغاز کیا، وہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا 10 ہجری کو خطبہ حجۃ الوداع پر ختم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ امن کا دستور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں تمام ان چیزوں کو ممنوع فرمایا جو کہ امن کے راستے میں حائل تھیں، جیسے سود جو کہ انسانوں کے حقوق کا استحصال ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور غلاموں کو حقوق دیے اور مساوات انسانی کے علمبردار اسلام کو قرار دیا، اور ہر قسم کی افراط و تفریط اور یہ ذات پات کو ختم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کسی عربی کو اجمی، اجمی کو عربی، کالے کو گورے، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ فضیلت اور تقویٰ کا فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری جان، مال اور عزتیں اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب اللہ کے آگے حاضر کیے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کو فروغ دینے کے لیے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ ذات اور قبیلے تمہارے لیے باعث عار نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب باہم برابر ہو۔ فضیلت کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ عالمی امن کا منشور ہے۔ اگر اقوام متحدہ اور دیگر اسلامی ممالک کی تنظیمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دستور امن کو نافذ کریں تو دنیا سے بہت سے تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں امن کے قیام اور امن کے فروغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔